سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے تمام عالمین کے لیے نبی، رسول، رحمت اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ ذوالجلال سے یہ دعا ہے، اللہ ہمارا جینا بھی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنا دے، اللہ ہماری موت بھی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنائے، پروردگار دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب کر دے، اور اللہ رب رحمان مرتے وقت بھی اور قبر کی زندگی میں بھی کامیاب و کامران کر دے۔ اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو، قبر اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 2 کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ آگے کی آیات کے اندر اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب رحمان نے تحویل قبلہ کا معاملہ، مسئلہ اور واقعہ بیان فرمایا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس سے اپنا منہ موڑ کر قبلہ بیت اللہ کو بنا لینا اور بیت اللہ کی طرف اپنا منہ پھیر لینا۔ اور یہ بھی اللہ رب رحمان کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش کا معاملہ تھا کہ کون جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور سننے والی میری ماں اور بہنوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا من، ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور ہمارے پروردگار کا مطالبہ ہم سے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کی چاہت کو
اللہ کی چاہت کے تابع اور قربان کر دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب اور کامران بنا دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیاں ہیں ہی انہی لوگوں کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور واسطے سے اللہ اکبر برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7252 میں برا بن عازب کہتے ہیں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر لینے کے بعد مکہ سے مدینہ پاک آئے تو مدینہ آ کر 16 یا 17 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہمارا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے جو کہ آج یہودیوں کے پنجے میں ہے، اور جس پر یہودی قابض ہیں، جن یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی اور بار بار لعنت کی، اور اللہ نے ان یہود کے اوپر اپنا غضب، اپنی ناراضگی اور اپنی لعنت کو نازل فرمایا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں، آج ہر کام کے اندر سیاست ہے، چند اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوں گے جو دین کا کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، ورنہ ہر کام میں سیاست۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں، اور کائنات کا سب سے بڑا لعنتی یہودی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلم دنیا خاموش ہے، اور یہودی مسلمانوں کے اوپر ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے۔ وہ یہودی جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا اور پیغمبروں کی جان کے درپے ہوئے اور پیغمبروں کی جان لی اور انہیں قتل اور شہید کیا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور پیارے نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی، آپ کی آرزو یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کو، مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ یہاں ہمارے سامنے سب سے پہلے بیت المقدس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کب تعمیر ہوا، اور اگر ہم مسجد حرام بیت اللہ کو دیکھیں جو مکہ میں ہے، وہ اللہ کا گھر کب بنا، تو اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ہر مسلمان کو ایمان، احتساب اور اخلاص کے ساتھ اپنے گھر بیت اللہ لے جائے،
جو نہیں گیا اس نے شاید کہ جنت کے نظاروں سے خوبصورت نظارہ اور نظارے بیت اللہ کے نہیں دیکھے، اور جس نے دیکھ لیا تو ان میں سے خوش قسمت ہر وقت ان کی چاہت اور ان کی طلب، ان کے خواب اور ان کے تصورات وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ وہ گھر ہے تمام گھروں میں کہ جو اللہ کا گھر ہے، اور بیت اللہ وہ گھر ہے جو اس دھرتی پر کائنات میں زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پر پہلا گھر جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے، اور وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا نام بکہ بھی ہے، مکہ بکہ، اور اللہ اکبر فرمایا یہ گھر بڑا مبارک بھی ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ بڑا مبارک ہے، یہاں اللہ بیماروں اور مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے، یہاں اللہ لاچاروں اور مجبوروں کی عرضیوں کو قبول فرماتا ہے، اور یہاں اللہ کافروں کو اور بے ہدایتوں کو، بد نصیبوں کو اور محروموں کو ہدایت سے سرفراز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا پیارا گھر ہے کہ کوئی اگر جسمانی طور پر بیمار اور مریض ہے، اللہ کے گھر آ کر وہ زمزم پیتا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں اللہ مرنے والوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر، مکہ کے رہنے والے جو اپنے آپ کو ابراہیمی تصور کرتے تھے، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ بیت اللہ میں مانگی گئی دعا اللہ کسی کی بھی رد نہیں کرتا، اللہ کسی کی بیت اللہ میں مانگی گئی دعا کو مردود نہیں کرتا۔ ہاں، دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب پورے ہوں اور اپنے خالق اور مالک پر بندے کو یقین پکا ہو۔ تو زمین پر اللہ کا پہلا گھر وہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، ایک روایت یہ ہے کہ بابا جی ہمارے ابو جان، ہمارے ڈیڈی والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور بیت اللہ میں ایک پتھر بھی ہے کہ جس پتھر کا بندہ بوسہ لے لے تو وہ پتھر آدمی کے گناہوں کو سک کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، اور وہ پتھر ہے حجر اسود، جسے بندہ مومن بوسہ دے دے تو یہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، یہ مومن تھا، میں اس کے مومن اور توحیدی ہونے کا آج گواہی دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ تو جناب بابا جی آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے نا، تو کچھ روایات میں ہے کہ وہ حجر اسود اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہ جنت کا پتھر ہے، جیسے اللہ اکبر احد پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، جیسے اللہ نے صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ اونٹنی، جنت کی اونٹنی عطا فرمائی تھی۔ اچھا جی، پھر اس بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ تو پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور خلیل کو حکم دیا کہ یہاں اس بے آب و گیا وادی کے اندر انسان تو انسان، جن تو جن، یہاں بکری اور خرگوش کا بھی نام و نشان نہیں ہے، کسی پرندے کا بھی وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے چارہ۔ مخلوق زندہ رہتی ہے دو ہی چیزوں کے اوپر، پینے کے لیے پانی ہو
اور کھانے کے لیے گھاس پھوس مل جائے۔ مکہ کی پہاڑیوں میں نہ پینے کا پانی نہ کھانے کے لیے گھاس۔ اللہ اکبر۔ تو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، اور پھر اس سے ٹھیک 40 سال بعد اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ میرے استاد محترم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، مسجد حرام تھی۔ تو اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنا بیت اللہ، اپنا قبلہ بیت اللہ بنا رکھا تھا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام بھی اہل مکہ بنی ہاشم اور قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ خاندان اللہ کے گھر بیت اللہ کا متولی بھی تھا، یعنی نسل در نسل یہ مولویوں کا گھرانہ تھا، علماء کا اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کا گھرانہ تھا۔ مسجد کا تعمیر کرنا ہو، مسجد کا آباد کرنا ہو، مسجد پر خرچ کرنا ہو، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، اور یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو پیارے نبی علیہ السلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا، اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب پیارے نبی مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکشا اور چاہت یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ہو، مسجد حرام ہو۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے، اور بار بار پیارے نبی علیہ السلام اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے کہ کب جبریل آئے گا، اور جبریل آ کر یہ حکم بتائے گا، یہ وحی لائے گا، پیغام لائے گا کہ آپ کا قبلہ آج کے بعد مسجد بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہ جب ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید نے فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب اور محبوب کے چہرے کو دیکھتے کہ اللہ کے رسول اپنی گردن، اپنا سر آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے کہ کب جبریل آئے گا اور یہ وحی لائے گا کہ آپ نہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نماز عصر پڑھا رہے ہیں، ہاں جی، اور آپ پر جبریل وحی لے کر نازل ہوا، اور جبریل نے وحی میں کیا حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سیدھا سادہ حکم تھا کہ اللہ نے آپ کی چاہت کو قبول کر لیا ہے، آئندہ کے لیے آپ کا قبلہ مسجد حرام ہے، اپنے آپ کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینے سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کہاں پر کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4490، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کو نماز کی حالت میں حکم ہوا کہ اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لو۔ ابن عمر بخاری کی 4490 میں کہتے ہیں کہ قباء کے اندر، قباء ایک محلہ ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی سے، مدینے سے، قباء کے لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج رات اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے،
اور پیارے نبی کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ مسجد حرام کو بنایا گیا، تم اپنا منہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے نماز میں ہی اپنے آپ کو موو کیا اور بیت اللہ کی طرف پھر گئے، مسجد حرام سے منہ پھیرتے ہوئے۔ اب یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! قرآن مجید نے کیا کہا؟ بعض لوگ نظر آتے ہیں عقل مند، لیکن ہوتے وہ عقل سے فارغ ہیں۔ قرآن مجید نے یہی بات کہی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، بے وقوفوں کو ہماری مقامی زبانوں میں چول بھی کہا جاتا ہے، پاگل اور احمق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ ان قریب چول لوگ یہ کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ لوگوں میں سے ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ یہ بے وقوف چول کون تھے؟ یہودی اور منافق لوگ۔ اب جب پیارے نبی علیہ السلام بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے تو یہود کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، اور جب اللہ کے رسول کی چاہت مطابق اللہ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ مسجد حرام قبلہ بنا دیا تو یہودی کیا کہنے لگے؟ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ دنیاوی تعلیم یافتہ بھی تھے، اور اس میں یہودیوں کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اہل علم بھی تھے، لیکن اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ السفہاء۔ قرآن کہتا ہے بے وقوف چول، جو اللہ کی وحی کے مقابلے میں، قرآن کے حکم کے مقابلے میں اپنی چونکہ چنانچہ کہنا شروع کر دے، قرآن کی لینگویج کے مطابق وہ بے وقوف اور چول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہودیوں اور منافقوں نے کیا کہا کہ بیت المقدس سے اپنا منہ بیت اللہ کو کیوں پھیر لیا، حالانکہ یہود کی کتابوں میں یہ لکھا تھا۔ مزے کی بات کیا ہے؟ یہود کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا آخری نبی جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ مسجد حرام بیت اللہ ہوگی۔ لیکن ضد ایک ایسی بری بیماری ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات حق اور سچ پر مبنی ہے، لیکن ضد اور انا کے مارے وہ حق اور سچ کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہودیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری نبی کا اور مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس نہیں ہوگا، مسجد حرام بیت اللہ ہوگی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس سے اپنا منہ کیوں پھیر لیا اور کیوں بیت اللہ کو ہو گئے؟ اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر سے کہا، ان کو آپ جواب یہ دو، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر فرمایا رب المشارق و رب المغارب۔ چاروں طرفوں کا رب اللہ آپ ہی ہے۔ تو مشرق کی طرف بھی اللہ، مغرب کی طرف بھی اللہ ہے۔ ہر طرف کا، ہر سمت کا پروردگار اور رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ مقصد مشرق مغرب کا نہیں ہے، مقصد ہے کہ بندے کا دل کچھ کہتا ہے، اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے
سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا، اور اس امتحان میں بہت سے لوگ ناکام ہو گئے، ہاں جی، اور بہت سے کامیاب بھی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایسے بہت سارے یا کچھ صحابہ تھے جو پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے، ہاں جی، کہ بطور یہودی پسند یہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہو، لیکن مسلمانی کا، اسلام کا تقاضا یہ تھا اللہ اور اس کے رسول نے جو کر دیا آمنا وصدقنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور ہم نے تصدیق کر لی۔ لیکن یہودیوں کو باتیں بنانے کا اور تبصرے کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ کیا ہے جناب، پہلے بیت اللہ، پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور اب انہوں نے ہاں جی قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان بھی لینا چاہتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ابراہیمی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ وہ کون تھے؟ وہ ابراہیمی تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب ابراہیمی اور اسماعیلی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جو مکہ میں ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل کی اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ نہیں ہوگا، مسجد اقصی بیت المقدس ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے چپ چاپ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ اللہ کے رسول نے چپ چاپ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے امتحان کے وہ 16-17 مہینوں بعد پیارے نبی کی خواہش کے مطابق مسجد حرام کو بیت اللہ بنا دیا۔ یہودی اس وقت تک تو خوش رہے کہ جب قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہی بیت المقدس سے قبلہ موو ہوا بیت اللہ مسجد حرام کی طرف، تو بے وقوف 1 2 10 15 20 کھڑے ہو گئے تبصرے اور تجزیے کرنے کہ جناب انہوں نے بیت اللہ، انہوں نے قبلہ بیت اللہ کو کیوں بنا لیا اور کیوں تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب الرحمن نے اپنے پیغمبر کو بھی، اللہ اکبر، اور تمام مومنوں کو یہ حکم دیا، پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد آپ کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ اور ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسلمان پورے کرۂ ارض پر جہاں بھی نماز پڑھے گا بیت اللہ مسجد حرام اس کا قبلہ ہوگا اور اسی طرح منہ کرنا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے یہود یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اللہ ہمیں ہر بری بیماری سے بچائے، ضد اور عناد کی بیماری سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حق سچ کو ماننے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔